الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انوکھی اور خوبصورت دعوت جس میں انشاءاللہ آج غریبوں کے مزے ہو جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، اور جب مدنی کریم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ عثمان غنی کے گھر جا رہے تھے تو آپ ہر قدم گنتے جا رہے تھے، 1 2 3 4۔ جب گنتی شروع کی تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا، ہے عثمان قدموں کی گنتی کیوں کر رہے ہو؟ عثمان غنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی تعظیم و توقیر کے لیے ہر قدم کے بدلے میں یہ غلام آزاد کروں گا۔ اور پھر عثمان غنی کے گھر دعوت پر جب آپ تشریف لے کر گئے اور آپ نے بہت اعلیٰ قسم کے کھانے، اتنے لذیذ کھانے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اش اٹھے کہ یا رسول اللہ آج موجے ہو گئے۔ آج عثمان غنی نے ہر قسم کا کھانا دسترخوان پہ چنا جو اس وقت کی نعمتیں تھی، اس سے بہترین دعوت کبھی انہوں نے نہیں کھائی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت دعوت نہیں کھائی تھی جتنی کہ آج عثمان کے گھر کھا رہے تھے۔ اور جب کھا کے جانے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ اپنے اپنے گھر جانے لگے تو میرے مصطفیٰ کریم بھی اٹھے تو عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا، ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا، اور بھی میرے مصطفیٰ کے غلام خوش ہوئے کہ آج تو موجے ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا بھی دیکھ رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ کاش میرے پاس بھی اتنے پیسے تھے، میرے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، میں بھی ایسی شاندار دعوت کرتا۔ اسی سوچ میں آپ گھر آ گئے۔ گھر آئے تو اب بہت زیادہ غمگین تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے علی کیوں پریشان ہو؟ آج بہت زیادہ غمگین لگ رہے ہو۔ آپ نے جواب دیا، بنت رسول، غم کیوں نہ کروں، آج عثمان نے صحابہ سمیت مدنی کریم کی دعوت کی تو انہوں نے اتنی شاندار دعوت کہ صحابہ نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت دعوت نہیں کھائی، اور پھر ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا۔ میرے پاس بھی عثمان غنی کی طرح سے مال ہوتا تو میں بھی آج ایسی ہی دعوت کرتا اور وہی کچھ کرتا جو عثمان نے کیا۔ بنت رسول نے فرمایا، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی نے فرمایا، رحمتوں والے نبی کی رحمتوں والی بیٹی نے فرمایا کہ جاؤ تم بھی دعوت کرو، چھوڑو ملال کرنا، اور حضور کو دعوت کا پیغام دے کہ کل آپ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے کر آئے اور ہم بھی ویسی ہی دعوت کریں گے جیسے عثمان غنی نے آپ کی دعوت کی تھی۔ مولا علی نے فرمایا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کھانا اور مال کہاں سے آئے گا؟ تو خاتون جنت نے فرمایا، سرتاج آپ خدا پر توکل کریں، جائیں جلدی جائیں، اور محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کچھ ہو جائے گا۔ حضرت علی سن کر مسرور ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے لخت جگر نے سلام کہا ہے، اور آپ کی اور آپ کے تمام صحابہ کی ویسی دعوت کرنا چاہتی ہے جیسے کہ عثمان غنی نے کی تھی۔ آپ آئیں اور دعوت تناول کل فرما لیں۔ کل کے دن کا وہ ٹائم مقرر ہوا۔ یہ سنتے ہی میرے نبی نے تمام صحابہ میں اعلان کر دیا کہ کل دوپہر کو میری بیٹی کے گھر سب کی ضیافت ہے، سب نے دعوت پر جانا ہے۔
اب وقت مقرر پر حضور تشریف لائے اور بیٹی نے دروازے پر ان کا استقبال کیا۔ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سمیت بہت عزت اور اکرام کے ساتھ سب کو بٹھایا، دسترخوان لگا دیا، برتن رکھ دیے گئے۔ اب دیکھو بی بی صاحبہ کا توکل، گھر میں کچھ نہیں ہے، مہمانوں کو بلا لیا۔ میں یہاں رک کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم بھی ایسے کرتے ہیں، مگر ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کچھ ایسے کام نیکی کی نہیں۔ مگر خاتون جنت نے ہمیں ایک بتا دیا کہ رب سے تعلق بنانا ہے تو اتنے یقین والا بنانا ہے، رب سے مانگنا ہے تو اتنے یقین کے ساتھ مانگنا ہے جیسے کہ بی بی صاحبہ نے مانگا۔ آئیں بات کو میں آگے کروں۔ اب تمام مہمانوں سے گھر بھر گیا۔ اب آپ نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور جا کر رب سے دعائیں کرنے لگے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اب رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بی بی صاحبہ بیٹھی ہے۔ اے میرے مولا، تو میرے حال سے واقف ہے، میں نے تیرے محبوب کو اپنے گھر بلا لیا تاکہ اس کی ویسی ہی ضیافت کروں جیسے کہ عثمان غنی نے کی۔ الہی تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں، میں تیرے فضل و کرم سے بھیک مانگتی ہوں، آج تو میری لاج رکھ لے۔ مولا، مجھے اپنے حبیب کے روبرو شرمندہ نہ کرنا، میں تیری گناہ گار بندی ہوں۔ اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے سے مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے سے کرم فرما دے، یا اللہ تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ بی بی صاحبہ دعائیں کر رہی ہیں اور روئے جا رہی ہیں۔ ابھی دعا ہی کر رہے تھے کہ ایک دم سے ہانڈی سے خوشبو آنے لگے اور اتنی خوشبو کہ پورا گھر مہک گیا۔ اور اب جلدی سے اٹھی اور جا کر ہنڈیا کا جب ڈھکن کھولا تو اللہ رب العزت نے ہنڈیا کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ اور جبرائیل نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ کی شہزادی نے دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی اور مہمانوں کی ضیافت کے لیے جنت سے کھانا بھیج دیا۔ میری مدنی کریم بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ اب خاتون جنت نے ہانڈی ہی لا کر میری مدنی کریم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اب نکال کے اپنے مہمانوں کو، اپنے غلاموں کو دے رہے ہیں، اور وہ کھا رہے ہیں آج اور بھی زیادہ۔ کل عثمان غنی کی دعوت تھی اور آج خاتون جنت کے گھر دعوت تھی، مگر آج جو کھانا تھا کل سے کہیں زیادہ لذیذ تھا، کہیں زیادہ اعلیٰ تھا۔ اب تمام مہمان کھانا کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ ایسا کھانا تو کبھی نہیں کھایا، یا رسول اللہ اتنا خوبصورت کھانا، اتنا لذیذ ذائقے والا خوشبو والا کھانا تم نے کہیں نہیں کھایا۔ تو میری مدنی کریم نے فرمایا، اے میری صحابہ، اللہ کا شکر ادا کرو، میری بیٹی نے تمہارا کھانا جنت سے منگوایا ہے، یہ کھانا تم جنت میں کھاتے، مگر آج اللہ رب العزت نے میری بیٹی کی برکت سے یہ کھانا تمہیں دنیا میں کھلا دیا۔ میری فاطمہ نے دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی برکت سے تمہیں جنت کی نعمتیں دنیا میں دکھا دی۔ اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے کرتے وہاں سے رخصت ہو گئے، کیونکہ میرے نبی کے غلام بہت خوش ہو گئے، اللہ تیرا شکر ہے جنت کی نعمتیں گوجر پاکستان میں جنت کی نعمتیں ہمیں دنیا میں کھلا دی۔ اب فاطمہ میری نبی پاک کی شہزادی لخت جگر بنت رسول دوبارہ مصلی پر بیٹھی، پھر نفل پڑھے، پھر روئی، پھر اللہ سے التجائیں کی، پھر تڑپی بی بی صبا، اور ہمیں بتا دیا کچھ لینا ہے تو مصلی پر آ جاؤ، مانگنا ہے تو مصلی پہ آ جاؤ، لوگوں کے دروازے پر نہ، رب کے دروازے پر آ جاؤ۔ اور پھر بی بی صاحبہ نے کہا، اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، عثمان جتنا مال نہیں، میرے پاس تو نہ غلام ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، عثمان نے تو ایک ہی قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا تھا، اے مولا تو اپنے فضل سے اپنے حبیب کے ہر قدم کے بدلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد کرتے، ہر قدم کے بدلے ایک ایک گناہ گار کو دوزخ سے آزاد کرتے۔
اب یہ بات کو سمجھ آ رہی ہوگی. جب بھی مانگا امت کے لیے مانگا، جب بھی مانگا گناہ گاروں کے لیے مانگا، جب بھی مانگا اپنے باپ کی امت کے لیے مانگا، محبوب کبریا کی گناہ گاروں کے لیے دعائیں مانگے. ابھی بھی مناجات کر رہی ہے، رب سے مانگ رہی ہے، التجائیں کر رہی ہے. اللہ رب العزت کو اپنی اس بندی کی ادا بہت محبوب تھی. آپ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی لخت جگر نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ گار کو دوزخ سے آزادی کا سوال کیا ہے. یا رسول اللہ، آپ کے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت نے 1000 مرد اور 1000 عورت کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی دوزخ سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. ہر قدم کے بدلے 1000 مرد اور 1000 عورت جن پر دوزخ واجب تھے، رب نے ان کو آزاد کر کے داخل جنت کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ شان ہے حضرت فاطمہ کے، جن کی کرامت کے بدولت اللہ رب العزت اتنا امت پہ رحم اور کرم کیا. میرے مدنی کریم نے جب اپنے غلاموں کو جبرائیل کی بات بتائی تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. آپ بات کو سمجھ آ گئی ہوگی. جنت ملنی ہے تو اس گھر سے ملنی ہے، کیونکہ میرے مدنی کریم نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے مردوں کے سردار ہیں. اور خاتون نے جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کے سردار. اور ان سردار کا، عورتوں کی سردار کا کتنا رب پہ توکل کہ جب کچھ مانگنا ہے تو مسلح پر آنا ہے، التجائیں کرنی ہے اور رونا ہے، پھر اب کیسے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی اللہ رب العزت ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے، ان پر اور بھی زیادہ رحمت نازل فرمائے. جی ایک اور دعوت، یہ بھی میری مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، اور یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی ہے. آپ نے دعوت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ ان قریب کفار کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے والا ہے. تو حضور فکر مند ہو گئے اور تیاری کے لیے وقت بہت کم تھا. آپ نے بلال سے فرمایا کہ میرے صحابہ کو جمع کرو. جب سب صحابہ کرام علیہ رضوان جمع ہوئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا. آپ نے فرمایا کہ دشمن تو سر پر آ گیا اور وقت بہت کم ہے، ان حالات میں دشمن کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو جناب سلیمان فارسی نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے اس طرح کے بہت سے واقعے دیکھے ہیں. شہر کے گرد خندق کھول کر دخول خروج کے لیے راستہ رکھتے ہیں اور شہر بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، شہر بند کر کے دشمن کا مقابلہ کریں گے. میری مدنی کریم کو عثمان غنی کی یہ بات پسند آ گئی اور آپ نے فرمایا کہ چلو خندق کھودتے ہیں. اب جب مدینہ منورہ کے باہر جب تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے نشانات لگا دیے تھے. جس جگہ پر خندق کھودنی تھی وہاں پر لکیر کھینچی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور تکبیر کا نعرہ لگایا. میرے مدنی کریم نے خندق کا آغاز کیا، اپنے دستے مبارک سے گدال لے کر خندق کھودنے شروع کر دی. مسلسل خندق کھودتے رہے یہاں تک کہ کئی دن خندق کھودنے میں لگے، پھر میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی، ابوبکر صدیق، مولا علی شیر خدا اور بہت سارے غلام آپ کے ساتھ تھے. پھر کیا ہوا؟ اس خندق کھدائی کے دوران کچھ کھانا نہیں کھایا، کئی دن گزر گئے کہ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا.
پھر جبرائیل فتح کی نوید لے کر آگے اور عرض کی یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو بتا دے کہ اللہ رب العزت ان کو فتح دے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بہت خوش ہوئے کہ دوران خندق کھودتے ہوئے اللہ رب العزت نے بشارت دے دی کہ ان کو کہہ دو کہ مبارک ہو، اللہ رب العزت انہیں فتح دے گا۔ اب منافقین تھے، منافقین تو مذاق اڑانے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو بھی خندق ہی کھو رہے ہیں اور اپنے اصحاب سے کتنا توبہ نعوذ باللہ مذاق کر رہے ہیں۔ خود دشمن کا خوف ہے جبھی تو خندق کھود رہے ہیں، اور یہ بھی گمان ہے کہ مشرق و مغرب ہم غالب آ جائیں گے، کیونکہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مشرق و مغرب یہ تمام آپ کی ملکیت ہوگا، کہ کیسے غالب آئیں گے؟ ان ایام میں کسی نے کچھ نہیں کھائے، کئی دن گزر گئے، آپ ہر وقت خندق کی کھدائی میں مصروف رہتے، بھوک کی شدت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بظاہر کمزوری لوگوں کو نظر آنے لگے۔ حضرت جابر انصاری آپ کی طبیعت کو بھانپ گئے، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا گھر چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ خندق کی کھدائی کے دوران میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دن سے کچھ نہیں کھاتے ہوئے دیکھا، کچھ گھر میں ہے؟ تو بیوی نے ایک تھیلا لے کر ہے جس میں تھوڑے سے ڈو تھے، اور بیوی نے کہا چلو میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں، اور آپ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور کہا کہ میں مدنی کریم کو دعوت دیا تھا کہ چند اصحاب کے ساتھ آئیں اور کھانا تناول فرما لیں۔ حضرت جابر نے بکری کا بچہ ذبح کر کے بیوی کو دیا، بیوی نے ہنڈیا پہ چڑھایا اور چکی پیسنے لگے۔ ادھر حضرت جابر خوشی خوشی میری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، آپ ایسے کریں چند لوگوں کے ساتھ تشریف لیں، آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، اور آپ میری مدنی کریم میں خندق والوں نے اعلان کر دیا اے میرے تمام غلاموں تمہارے دوست نے تمہاری دعوت کی ہے، جابر نے تم سب کو آج دعوت پر بلایا ہے۔ حضرت جابر نے یہ سنا اور گھر آ گئے اور بیوی سے کہا وہ تو 1000 سے بھی زیادہ ہے اور یہ تو چند لوگوں کا کھانا ہے۔ تو بیوی نے کہا تو پریشان نہ ہو، مدنی کریم نے فرمایا خود بندوبست فرمائیں گے، آپ نے کہہ دیا وہ ہو جائے گا۔ اور میری مدنی کریم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا، اور پھر فرمایا جب تک میں نہ آؤں روٹی توے پہ نہ ڈالا۔ میری مدنی کریم تشریف لے کر گئے اور جا کر اپنا لعاب دہن ہانڈی میں ڈال دیا اور اپنا لعاب دہن تھوڑا سا کھانے میں ڈال دیا اور فرمایا کہ جاؤ اب ان کو کھانا پکاؤ، جاؤ اب روٹیاں بناؤ۔ آپ باپ نے دیکھا کہ میرا اور آپ کا تھوک ہانڈی میں ڈلے تو کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، اور یہاں میری مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ڈالا اور پھر حضرت جابر فرماتے پھر ہم نے روٹیاں بنانے شروع کی۔ بات کو آگے لے آتے ہوئے جابر 2 چھوٹے بچے تھے جو یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ والد نے کس طریقے سے کھانا تیار کیا، اپنے ایک بھائی کو ذبح کر دیا، ایسے بکری کو ذبح کیا اور دوسرے نے اوپر سے چھلانگ لگا لی، دونوں ہی بچے فوت ہو گئے۔ اب بیوی نے دیکھا کہ مہمان آ گئے اور یہ ماجرا یہ ہوگا، دونوں بچوں کو ٹوکرے میں ڈال کے گھر کے کونے میں رکھ دیا۔ اب دیکھو کہا کہ ہم دعوت نہیں خراب کرنا چاہتے، میرے مدنی کریم کی ضیافت کی ہے، ان کے دل آزاری ہوگی، ان کو پریشانی ہوگی۔ اب کھانا پک کر آ گیا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جبرائیل نے کہہ دیا یا رسول اللہ جب تک کھانا آپ نہ کھانا جب تک کہ جابر کے دونوں لڑکے کھانے میں شریک نہ ہو جائیں۔ آپ نے جابر سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، حضور آپ کھانا کھائیں، بچے آرام سے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں جب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک دونوں لڑکے رہیں۔ آپ یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک دونوں بچے نہ آ جائیں۔
حضرت جاب نے کان میں کچھ کہا، یا رسول اللہ کھانا تناول فرمائے، ہاتھ جوڑ کر۔ پھر آپ نے اقرار کیا تو لا کر وہ ٹوکرا بچوں کا لا کر رکھ دیا۔ آپ پریشان ہوئے تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ آپ دعا کریں، آپ کی برکت سے اللہ رب العزت ان دونوں بچوں کو زندہ فرما دے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے کوئی بچے کوئی زندہ کر کے نہیں دے، جابر کے گھر میں جو دعویٰ نہیں ہوا، لوگوں نے دراصل علم پڑھا ہی نہیں، لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی شان نہیں پڑھی، میرے مصطفیٰ کے معجزے نہیں دیکھے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے تو بہت سارے بچوں کو، انسانوں کو زندہ کیا۔ آپ نے دعا کی، رب تعالیٰ کا کرم ہوا، وہ بچے کلمہ پڑھتے ہوئے وہ ٹوک سے باہر آ گئے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اور صحابہ نے مل کر کھانا کھایا، اور دونوں بچے بھی دسترخوان میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ پھر آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی نہ چبانا، تم لوگ بوٹیاں کھاؤ، ہڈی نہ کھانا، کوئی ہڈی کو منہ نہ لگائے۔ جب دعوت سے فارغ ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر ہاتھ پھیرا، ان ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر ہاتھ پھیرا۔ پھر رب کا کرم ہوا کہ بکری وہ دوبارہ بکری کا بچہ زندہ ہو کر دوڑ گیا۔ سبحان اللہ، کہ کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے، ریا رات دن میں اے ہوش اور ڈٹھا، کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے، ریا رات دن میں ہوش اور ڈٹھا، ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سرا تیری شان جیا نہیں ہو ڈٹھا، اللہ والی انکل مکا دیتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا میرے رسول کا مرتبہ ہے، کیا میرے حضور کی ضیافت ہے۔ بہت ساری ایسی دعوتیں ہیں۔ جی ایک اور دعوت میرے ذہن میں آ گئی، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ کس نے دعوت کی؟ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ، اعلان نبوت۔ کوئی غلام اسلام نہیں لاتا، اعلان نبوت ہوا نہیں تھا۔ میرے مدنی کریم کا بچپن کا واقعہ، کیونکہ میرے مدنی کریم کا بچپن بھی بڑا خوبصورت تھا کہ اپنے چچا کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ ملک شام سفر رہے تھے تجارت کے لیے، اور بہت سارے مکے کے امیر رئیس لوگ بھی شامل تھے۔ اب جب قافلہ چلتے چلتے کی پڑاؤ کرنا تھا، اب پڑاؤ کیا، ایک غار تھا، اس غار میں سے ایک راہب عبادت گزار عیسائی وہ جلدی سے نکلا، اس نے استقبال کیا۔ اس سے پہلے کبھی وہ راہب اس غار سے باہر نکلتے تھے، مگر آج اور بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ اس نے تمام مہمانوں کی ضیافت کے لیے کھجوریں اور پانی بھیجا اور کہا تم لوگ آرام کرو، کیونکہ وہاں پر قافلے والے کچھ درختوں کی تعداد کثیر تھی، ٹھہراؤ کرتے تھے۔ اب اس نے کہا کہ تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب اس نے اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیے، اتنے بڑے قافلے کی دعوت بنائی۔ اب وہ لوگ وقت مقررہ پر نے دسترخوان لگائے، تمام لوگوں کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ بنایا۔ اب وہ ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہا ہے ابھی کھانا نہیں بننا، تم میں کوئی رہ گیا؟ ابو طالب سے پوچھا، کہا نہیں سب آ گئے۔ اس راہب نے کہا نہیں کوئی رہ گیا، کہا ایک میرا یتیم دی جائے، اونٹوں کی رکھوالی کے لیے اس چھوڑ آیا ہوں۔ وہ دوڑ کر گیا، کہا جاؤ اس کو بلا کر کرو، اور وہ دوڑ کر ساتھ چل گیا ابو طالب کے، اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر لے کر، اور یہ تو قافلے یہ سردار تھا جس کی وجہ سے میں دعوت کی، اور سب سے اونچے نشست سے اختیار کی تھی، اونچا ایک تخت بٹھایا ہوا تھا، اور رئیس لوگ تھے جو ساتھ ابو طالب کے، انہوں نے کہا کہ میرے لیے ہوگا۔ ہر ایک نے کہا کہ وہ اشرف کے اپنے علاقے میں وہ سردار تھے اپنے قبیلوں کے، اور مگر اس اونچی جگہ پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور سب سے پہلے کھانا کے سامنے رکھا، اور کہا کہ میں نے تمام کھانے کا اہتمام ان کی وجہ سے کیا تھا۔ اور پھر جب سب نے کھانا کھایا، ابو طالب کے قریب آ کر کہا کہ اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا، یہ عام بچہ ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے کو نبوت کا تاج پہنا ہے، اور لوگ ان کے دشمن ہوں گے، ان لوگوں کی نظروں سے بچا کر رکھنا۔ اور بھی کچھ مزید زیادہ نصیحتیں کی تو ابو طالب نے فوراً ایک غلام کو بلایا اور میرے مصطفیٰ کریم کو واپس مکہ مکرمہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو ابو طالب نے کہا کہ راستے میں بھی کا خیال رکھنا، اور اس راہب نے بہت زیادہ تحائف دی، زیتون بھی، شہد بھی،
اور میرے مصطفیٰ کو رخصت کیا۔ آپ نے سنا، اپنے تو اپنے غیر بھی میرے مصطفیٰ کریم کو پہچان لیتے۔ اور وہ راہب کہتے کہ جب تم لوگ آ رہے تھے، ابو طالب نے پوچھا تم نے کیسے پہچانا؟ ہم اپنی عبادت خانے میں مصروف عبادت تھا، محبت میں، کہ میں نے دیکھا جب تمہارا قافلہ آ رہا ہے بادل سایہ کیوں ہیں۔ ایک رحمت کی ٹھنڈی سی ہوا مجھے لگی جو میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب ایسا واقع ہو جائے تو محمد عربی کی نشانی ہے، اور میں نے پہچان لیا تھا کہ تمہارے قافلے پر بڑا سا بادل سایہ کیے ہوئے تھا، کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے، کیونکہ آپ پہلے بھی آتے تھے، جو آج جب واقعہ دیکھا تو میرے مصطفیٰ کی شان کی وجہ سے۔ میرے مصطفیٰ پر تعالیٰ رحمتیں فرمائے، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائے، اور ان صدقے سے ہماری مغفرت پائے، اور ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔